Assalamu alaikum, hello and welcome to World Cup special transmission powered by Spark Smartphones, Food Panda and presented by Sunsilk. جو آج پروگرام کی شروعات میں آپ نے مناظر دیکھے ہیں یہ مناظر تھے کل میچ میں پاکستان ٹیم بے بسی کی تصویر نظر آ رہی تھی. افغانستان نے پاکستان کو 8 وکٹوں سے شکست دی. کہتے ہیں انگلینڈ جو ہے وہ ورلڈ کپ میں ہمیشہ اپ سیٹس کھاتا ہے, تو پاکستان کے لیے 99 میں بنگلہ دیش سے 2007 میں آئرلینڈ سے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, لیکن اس کو اپ سیٹ کہنا بھی زیادتی ہے کیونکہ دس واز لانگ ٹائم کمنگ. افغانستان کی ٹیم سے جو پچھلے 3 میچز ہم نے کھیلے ہیں وہ اتنے کلوز تھے کہ یہ کبھی بھی ہونا تھا, اور اس سچویشن کو ہم بار بار آئیڈینٹیفائی کر رہے تھے, لیکن اس وقت کسی نے سنا نہیں. ہماری ٹیم کے پیچھے کچھ بلائنڈ فالوورز لگے ہوئے تھے, کچھ پیڈ کیمپینرز تھے جو بار بار یہی باتیں کرتے تھے کہ اگر جب ہم آئیڈینٹیفائی کریں غلطی کو تو ہم ٹاکسک ہیں اور وہاں سب کچھ صحیح ہو رہا ہے. تو اگر صحیح ہو رہا ہوتا تو یہ رزلٹ سامنے نہ آتے. یہ بہت افسوس کی بات ہے, شیم فل پرفارمنس ہے اور بہت مایوسی ہو رہی ہے. دیکھیں ہار جیت کھیل کا حصہ ہے, لیکن ہتھیار ڈالنا ان ایکسیپٹیبل ہے. آج پروگرام میں ہم مینلی اسی پہ بات کریں گے. یہ تو ہمیشہ ہوتا ہے کہ پاکستان ہارتا ہے, ہم پوسٹ مارٹم کرتے ہیں, لیکن یہ کل کی شکست جو ہے یہ ہمیں بہت زیادہ ہرٹ کر رہی ہے, اور یہ ہرٹ کرتی رہے گی, اور یہ اچھا بھی ہے کیونکہ جب یہ ہرٹ کرے گی تو آئندہ ہم ٹیم کو اس پوزیشن پہ آنے نہیں دیں گے. ہم پہلے سے تیاری کریں گے, ہم بڑے ایونٹ میں جائیں گے تو سوچ کے جائیں گے کہ وہاں یہ نتائج آ سکتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہے میرا پینل, باسط علی, اظہر علی, کامران اکمل اور شعیب جٹ. السلام علیکم, ویلکم ٹو دی شو. باسط بھائی شروعات کہاں سے کریں؟ شروعات اس سے کرتے ہیں کہ ہم سب یہ سوچ رہے تھے کہ یہ سکور زیادہ ہوگا, شاید میرا خیال ہے وہاں اندر جا کے انہوں نے سوچ لیا تھا کہ ہم جیت جائیں گے 282 پہ. جب ہم واپس آئے ہیں گراؤنڈ میں بالنگ کرنے, کمپلیٹلی ڈفرینٹ سینیریو. انہوں نے کسی طرح یہ نہیں سوچا کہ پاکستانی بالنگ انہیں تھریٹ کرے گی, اور کیا بھی نہیں, اور 8 وکٹوں سے پاکستان کو شکست دی. باسط بھائی کیا کہیں گے؟ اگر 1 وکٹ سے جیتتے تو میچ اچھا ہوتا. 1 وکٹ سے جیتتے تو کم از کم یہ احساس ہوتا کہ ہاں ٹھیک ہے انہوں نے ایک بڑی ٹیم کو ہرایا, لیکن کوئی فائٹ تو ہوئی. میں نے کہا نا ہتھیار ڈالے ہوئے بے بسی کی تصویر نظر آ رہی تھی ہماری. اچھا ہوا, اب اگلے 4 سال کی تیاری کرنے کا موقع مل گیا, جس طرح پہلے سے ہوتا رہا نا 99 سے 2007 پچھلے ورلڈ کپ میں آپ زمبابوے سے آ رہے لیکن فائنل میں پہنچ گئے نا, کہ وہ نیدرلینڈ نے وہاں پہ بھی ساؤتھ افریقہ کو ہرا دیا تھا. تو اچھا ہے ابھی اور موقع مل جائے گا کہ ہم اگلے 4 سال کی تیاری کریں گے. جو غلط سوچ ہے, آپ کو 2013 یا 14 میں میرے خیال ایک دفعہ ایک اسٹیٹمنٹ آیا تھا کہ ہم ڈفرینٹ ٹیمیں بنائیں گے, لیکن اس پہ عمل نہیں ہوا. وہ 2013 سے لے کے آج 10 سال ہے نا, خمیازہ دیکھ لیں. T20 کے پلیئر ٹیسٹ میچ کھلا رہے ہیں, ٹیسٹ میچ کے پلیئر کو کھلایا جاتا ہے. بس یہ ہے کہ جو سوچ تھی نا, وہ ورڈ تو نہیں بول پاؤں گا کیونکہ ٹی وی پہ بیٹھا ہوں, ایکسپوز ہو گئے. جو ماشاءاللہ پیڈ سوشل میڈیا کے ہے نا, کل ان کی بھی میں دیکھ رہا تھا. بھائی بابر کا قصور, ہم یہ تھوڑی بول لیں گے بابر کا قصور ہے ہروانے میں, کپتانی کا تو قصور ہے نا. ایچ اینڈ ایوری ون از ریسپانسبل. آپ یہ بتاؤ کہ آپ کے نئے بال سے جو آؤٹ ہوتے تھے نہیں ہو رہے, تو کیا بالنگ اس طرح کی ہوئی؟ بالکل بھی نہیں ہوئی نا, بالکل بھی نہیں. تو یہ وہ چیز تو مانو نا. ہم کوئی یہ تھوڑی بول لیں گے اکیلے بابر اعظم نے میچ ہروا دیا, اکیلا کوئی بھی نہیں ہرواتا. آپ کی جو ایک لگن ہوتی ہے نا, جو ایک کھیلنے کا میتھڈ ہوتا ہے, وہ نظر ہی نہیں آیا. انہوں نے آپ کو چاروں شانے چت کر دیا, چاہے وہ فیلڈنگ ہو, چاہے وہ بیٹنگ ہو, چاہے ان کا اسپن ڈپارٹمنٹ ہو. فاسٹ بالنگ میں ان کی پٹائی ہوئی جیسے ہم لوگ کل بات کر رہے تھے, لیکن انہوں نے بدلہ کیا لیا؟ آپ کے فاسٹ بالر جو 150 پلس ہیں ماشاءاللہ حارث صاحب, بھرکس نکال دیا. تو اس کے بعد آپ اب تک کرو تیاری 4 سال کی اور عوام کو بیوقوف بناؤ. بالکل. ابھی وہ ورڈ ابھی تو پاکستان ورلڈ کپ میں ہے, یا آپ اس ہار کے بعد بھی سوچ رہے ہیں نہیں ہے تو نا. ابے ایسے ہونے کا کیا فائدہ؟ میرے کہنے کا مطلب ہے جب واپس آ جائے گی آپ غلط میسج دے رہے ہو عوام کو. میں کہہ رہا ہوں جب واپس آ جائے گی تو یہ ورڈ آپ زیادہ سنیں گے جس کا نام ہوتا ہے ری بلڈنگ فیز. یہ ہم ہمیشہ بچپن سے سنتے آئے ہیں. اس حالت جب کے بعد واپس بھی سیمی فائنل میں پاکستان ٹیم آتی ہے تو شرم آنی چاہیے. نہیں کل میں نے اس پہ ہماری پرفارمنس کو کل اظہر یہی بات ہو رہی تھی. لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ کیا پاکستان کے سیمی فائنل میں جانے کے چانسز ہیں. میں نے کہا آسک دا رائٹ کوسچن, کیا ہمارا سیمی فائنل میں جانا بنتا ہے کہ نہیں؟ یہ بہتر سوال ہے. دیکھیں اگر آپ پوچھیں اور کہیں گے چانسز نہیں ہے, وہ تو کہنا غلط ہوگا. لیکن کیا بنتا ہے کہ نہیں, یہ سوال بہتر ہے. کہ آئی تھنک
نہ صرف آج کی پرفارمنس کے بعد جو 2 پرفارمنسز پیچھے ہوئی ہیں اس پرفارمنس کے بعد بھی نہیں بنتا آپ کا سیمی فائنل کھیلنا. لیکن اگر اب یہ دوڑ لگ جائے کہ کون زیادہ برا ہے تو پھر شاید پہنچ جائیں ہم, کیونکہ اگر دوسری ٹیمیں ہاریں گی ہم جیتیں گے کچھ میچز تو پھر جا کے پہنچنے والی بات میں یہ ہے کہ پھر جو چوتھی ٹیم جو بھی پہنچے گی وہ کم بری ہوگی. بیسکلی ایک اچھی ٹیم نہیں سیمی فائنل میں پہنچے گی, جو کم بری ہوگی وہ پہنچے گی. تو آئی تھنک ابھی یہ دوڑ لگے گی آسٹریلیا پاکستان تو پتہ نہیں اس میں آتا بھی کہ نہیں اب, انگلینڈ اور آسٹریلیا میں ہے کہ کون کم برا کھیل رہا ہے بیسیکلی. کامران میں کہتا ہوں کہ اس میں سب ذمہ دار ہیں ٹاپ ٹو باٹم, کیونکہ جب چیئرمین ہمارے ہاں جیت کا کریڈٹ لیتے ہیں تو شکست کا کریڈٹ بھی ان پہ جائے گا. چیئرمین سے آ جائیے, پھر ان کی سلیکشن کمیٹی, پھر اس کے بعد آ جاتی ہے آپ کی ٹیم مینجمنٹ, آپ کے کوچنگ سٹاف, کپتان, ایوری بڈی از انوالوڈ. جو پلیئر پاور کریٹ کی ہے جس کی وجہ سے پلیئرز ریسٹ نہیں لگ رہے تھے, جو لتھارجک نظر آ رہے ہیں گراؤنڈ میں, وہ بھی انہی کی ذمہ داری ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کون قصوروار ہے؟ پہلے یہ مجھے بتائیں مقافات عمل یہ سوٹ کرتا ہے کہ نہیں اس ٹیم پہ؟ بالکل سوٹ کرتا ہے. آپ جب ایسے ہٹلر بن جائیں, آپ بدماشی دکھائیں, اپنی سیٹ کا نجائز فائدہ اٹھائیں نا, تو اللہ کو بھی چیزیں پسند نہیں ہیں. آپ کسی کا راستہ روکیں, کسی کے متعلق آپ برا سوچیں, اچھی بات بھی کریں, آپ اس سے ملنا اس سے بات کرنا بند کر دیں. دوسرے لوگ کیا نام ہے اس سے بھی برا کہیں تو ان سے آپ جفیاں ڈالیں, تو پھر اللہ بھی دیکھ رہا ہے, تو ایسے رزلٹ آئیں گے. تو یہ میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا. میں نے آپ کو ورلڈ کپ ٹرانسمیشن سے پہلے کہا تھا کہ ہماری ٹیم نمبر 3 پہ تھی ورلڈ کپ جانے سے پہلے, یہ نمبر 5 پہ بھی آ جائے نا بڑی بات ہوگی, تو بڑی بات ہوگی اچیومنٹ. کیونکہ میں نے وہ پچھلے 4-5 سال سے جو کرکٹ دیکھی ہے نا, جو انٹینٹ کے ساتھ کھیل رہے تھے, جس اپروچ کے ساتھ کھیل رہے تھے, وہ مجھے نظر آ رہا. آپ بولنگ کہہ رہے ہیں کہ ہماری بولنگ فارم میں نہیں ہے, بولنگ کب فارم میں مجھے بتائیں. آسٹریلیا آئی یہاں پہ وائٹ بال کرکٹ, 2 بار انہوں نے 360 رنز کیے ہیں. مجھے بات بتائیں, ان کے 9 پلیئرز نہیں تھے یہ اس بولنگ کے ہوتے ہوئے. آپ مجھے بتائیں نیوزی لینڈ آئی ہے, نیوزی لینڈ نے 3 بار 300 رنز کر دی ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نسیم نہیں ہے تو ہماری بولنگ فارم میں نہیں ہے تو رنز ہو رہے ہیں. بولنگ کب فارم میں تھی مجھے ایک بات بتائیں. آپ کی بیٹنگ صرف اس وجہ سے فارم میں تھی کہ بابر رنز کر رہا تھا, فخر رنز کر رہا تھا, فخر اور بابر رنز کر رہے تھے. بالکل صحیح, امام بھی رن کر رہا تھا, ان آؤٹ ہو رہا تھا نا, لیکن یہ 2 رنز کر رہے تھے. لیکن آپ کی جو سوچ تھی نا, وہ سوچ یہ تھی کہ ہم نے اس کو نہیں آنے دینا ہے, اس کی بات نہیں سننی. ہم نے کامران کی بات نہیں سننی, ہم نے وسیم اکرم کی بات نہیں سننی, ہم نے شعیب ملک کی بات نہیں سننی. ان کے جو پیڈ جو سوشل میڈیا پہ لوگ ہیں نا, وہ ہے زیادہ جو اس کرکٹ کی تباہی میں حصے دار ہے. اور اس میں ٹوٹلی بلیم دیکھیں, چیئرمین آنے جانے والی ہم لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, چیئرمین اس وقت چینج ہو جب پلیئر بھی اتنے چینج ہو رہے, کپتان آپ کا چینج ہو رہا, کوچ چینج ہو رہا ہو, کوئی چیز تو چینج نہیں ہو رہی ہے آپ کی. پلیئرز تو وہی ہیں, کپتان آپ کا وہی ہے 4 سال سے. آپ باتیں کر رہے ہیں, ہم دوسری فضول باتیں کر کے چیئرمین پہ ڈال رہے ہیں. آپ یہ کپتان کی رسپانسبلٹی ہے ٹیم کو لڑانا. 3 سال اس کو ملے ہیں, 4 سال اس کو ملے ہیں, اس نے پرفارمنس لینی تھی اور کسی نے نہیں لینی تھی. بالکل صحیح. آپ آنکھیں بند کر کے کانفیڈنس دے رہے تھے, آپ راستہ پلیئروں کا روک رہے تھے, ڈومیسٹک کے پرفارمروں کو. اور ایک ٹائم ہوتا ہے, آپ نے بہت ٹائم دیا, اب آپ کے پاس تھا کہ آپ ان سے بولے کہ آپ ڈیلیور نہیں کر پا رہے, اس پہ سوال ہونا چاہیے. دیکھیں ڈیلیور نہیں ہو پا رہا تھا, میں نے کہا نا اللہ بھی بیٹھا ہوا ہے, اللہ بھی بیٹھا ہوا ہے, یہ چیزیں دیکھنے والا. تو بات ہو رہی ہے کپتان کی, تو بابر اعظم نے کل کا کریڈٹ بھی سامنے والے کو دے دیا, اور ایسا لگتا ہے ہم کریڈٹ دینے ہی گئے ہیں. ٹھیک ہے, یہ تو آپ نے دیکھا, لیکن میں بابر کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ اس بار انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم اپنی کرکٹ انجوائے کر رہے ہیں. کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں یہ پرفارمنس خیر کریڈٹ تو دینا چاہیے دوسری ٹیم کو, اچھا کھیل رہے ہیں, لیکن جو بات ابھی بھی لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ سارے میچ جیتے, ہمارے ایکس کوچ بھی بات کر رہے ہیں کہ کم بیک کر سکتے ہیں. اللہ کرے کم بیک کرے. اگر پاکستان کی کرکٹ بہتر کرنی ہے نا, اگلے کوئی میچ نہ جیتے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ جیت کے ٹاپ 4 میں آ گئے نا, یہ انہوں نے یہی کام شروع کرنا. یہ کیا بات کر رہے ہیں, پاکستان کا نام ہے, اللہ کرے پاکستان جیتے. میں پاکستان کو ہارتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا. یہ بات نہیں, ہارتے ہوئے بات نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں. پھر بھی میں کہہ رہا ہوں اگر یہ سیمی فائنل میں بھی پہنچے, ایگو ختم ہوگی. میں کہہ رہا ہوں اگر یہ سیمی فائنل میں بھی پہنچے, پورا پوسٹ مارٹم ویسے ہی ہونا چاہیے جیسے ہم آج سوچ رہے ہیں. یہ غصہ کم نہیں ہونا چاہیے, بٹ پاکستان ہارے تو نہ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہارنے کی میں بات نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی ایگو ختم ہوگی. آپ مجھے بات پاکستان از مچ بگر دین آل آف دیم. دیکھیں میں نے پہلے کیا کہا کہ اللہ کرے یہ پاکستان ٹیم جیتے پہنچے, لیکن یہ پھر ویسے کے ویسے ہوں گے.
اگر ان کی ایگو ختم کرنی ہے, ان کو کرکٹ کی ٹریک پہ لانا ہے, مینجمنٹ سے لے کے پلیئرز تک سب کو یہ چیزیں اب کنٹرول کرنی پڑیں گی. یہ ایسے نہیں ویسے بھی کرنی ہے, ویسے بھی کرنی ہے, چاہے ہم سیمی فائنل میں پہنچے, یہ چیز بھولنی نہیں ہے. شاہد ہاشمی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے, لیکن شاہد صاحب کے پاس بڑھنے سے پہلے بات کرتے ہیں شعیب جٹ سے, اس شخص سے جس کو ایک ہفتے پہلے تک آپ کہہ رہے تھے کہ یہ ایجنڈا والے صحافی ہیں, ٹاکسک انسان ہیں اور نیگیٹو بات کرتے ہیں, اور کل سے آپ یہ مان رہے ہیں کہ یہ سچ بولتے ہیں. تو اگر پہلے مان لیتے تو ٹیم کا یہ حال نہ ہوتا. جی شعیب. نجیب, تھوڑی سی مجھے زیادہ بات کرنی پڑے گی آج. آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کل میچ ہارا ہے؟ بالکل نہیں, یہ غلط ہے. پاکستان یہ میچ جون 2023 میں ہار گیا تھا. آپ کہیں گے یار میچ تو کل ہوئے, ہار کب گیا تھا؟ جون 2023 میں, اگر میں غلط نہیں ہوں, آپ نے ایک ای میل ڈرافٹ کی اینالسٹ کے کہنے پہ کہ جی یہ گراؤنڈ ہمیں سوٹ نہیں کرتا, افغانستان کے پاس اچھے اسپنر ہیں, لہذا ہمیں وہاں شکست کا خوف ہے. تو آپ تو اسی دن یہ میچ ہار گئے تھے جب آپ ڈرے ہوئے تھے, ڈرے سہمے کھلاڑیوں سے, ڈرے سہمی مینجمنٹ سے, ڈرے سہمے ایڈوائزروں سے. آپ یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ جا کے جیت کر دے گی. یہ سوچ ہی ہوتی ہے جو انسان کو بڑا کرتی ہے, یہ سوچ ہی ہوتی ہے انسان کو گراتی ہے. دوسرا, اس کا جو آپ پوسٹ مارٹم کی باتیں کر رہے ہیں نا, وہ آگے جا کے بھی اب ہو جائیں گی. آپ نے پاکستان ٹیم ہر شعبہ ٹھیکے پہ دیا ہوا ہے. آپ نے کوچنگ کا سارا شعبہ ٹھیکے پہ دے دیا مکی آرتھر کو. آپ نے سلیکشن کا سارا ٹھیکہ دے دیا چیف سلیکٹر انضمام الحق کو. کہاں میٹنگیں ہوئی, کہاں ڈسکشن ہوا اس کو سلیکشن کے لیے؟ صرف آپ کو کپتان کے ساتھ بیٹھے, جو کپتان نے کہا, اور وہ تو آپ کے ہی ہیں, مرشد آپ اور وہ بیٹھے اور آپ نے طے کر. اچھا, یہ پہلے ابھی ایک سیکنڈ شعیب, یہ اب کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ ساری باتیں کلیئر ہوں گی, ہو از مرشد, کون کر رہا ہے, کیا چل رہا ہے, یہ اب کھولنا شروع کریں. یہ بہت ہو گئی پہلے, میں بتا رہا ہوں شعیب, پوسٹ مارٹم ایسے نہیں ہوگا جب تک آپ بات نہیں بتائیں گے صحیح. آگے بھی بتا رہا ہوں. اسی طریقے سے ٹیم بھی آپ نے ٹھیکے پہ دی ہوئی ہے میرے بھائی. ٹیم میں آپ کوئی باہر سے طے نہیں کرتا, ٹیم کا ٹرائکا جس میں پھوٹ پڑ گئی ہے وہ طے کرتا تھا. یہ 3-3.5 سال جو منمانی ہو رہی ہے, کامران جو بات کر رہے ہیں اس بات کو میں آسان الفاظوں میں کہہ دیتا ہوں. پاکستان کرکٹ صحیح کرنی ہے تو آپ کو اس ٹرائکا کو, وہ پھوٹ پڑ گئی, آپ کو توڑنے کی ضرورت ہے, بالکل, لیکن آپ کو چہرے نہیں, نظام بدلنے کی ضرورت ہے. ایک سیکنڈ, آپ یہ بات کر رہے ہیں نا, وہ مناظر کیا ہم دکھا سکتے ہیں کہ جب سب بات کر رہے ہیں پلیئر اینڈ the captain is missing, اگر وہ ہم دکھا دیں ساتھ ساتھ, پیچھے کیا ہو رہا ہے اسی ویڈیو میں آپ دیکھیں ذرا وہ کلپ, وہ اگر ہم ابھی دکھا دیں. اچھا, وہ اس میں تھوڑا سا ٹائم لگ رہا ہے, وہ ویڈیو ہم دکھائیں گے. شاہد ہاشمی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا. شاہد صاحب, obviously we are all very disappointed, اور بار بار ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ہار جیت کھیل کا حصہ ہے, بٹ اس طرح کی ہار ایکسیپٹیبل نہیں ہے, یہ ہماری کرکٹ کو بہت پیچھے لے جاتی ہے. کیا کہیں گے؟ اوور آل بڑا خراب ہوا, اور افغانستان سے جس طرح ہارے ہیں, جس طرح انہوں نے ریئیکٹ کیا ہے, جس طرح کراؤڈ نے صرف افغانستان کی سپورٹ کی, وہ کافی مطلب دل دکھانے والی چیز ہے. اور جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ نظام بدلنے کی ضرورت ہے, تو ہم یہ باتیں بہت عرصے سے سنتے رہے ہیں. آپ کا بچپن تو ابھی تھوڑے عرصے پہلے ہی گزرا ہے, آپ جھولے میں لیٹے ہوئے انگوٹھا چوس رہے ہوتے تھے. ہمارا بچپن بہت عرصے پہلے, باسط بھائی کا بچپن بہت پہلے عرصے گزرا ہے. ہم اس بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ نظام بدلنے کی ضرورت ہے, چہرے نہ بدلیں, نظام بدلیں. اگر آپ ڈسکریڈٹ دیں گے, کون سے پی سی بی چیئرمین کو دیں گے؟ رمیز راجہ جو دسمبر میں اڑ گئے, نجم سیٹھی جو جون میں اڑ گئے, ذکا اشرف جن کی سیٹ ہل رہی ہے. آپ تو چیئرمین بھی, نظام ٹیم کے اندر کی بات کر رہا ہوں, پھر باتیں ہو رہی ہیں ٹرائکا کو ہی کمانڈ دینے کی, میں وہ بات کر رہا ہوں. میں یہ اوپر کی باتیں نہیں کر رہا, ٹیم کے اندر جو قبضہ مافیا ہے, ٹیم کے اندر جو دادا گیری چل رہی ہے, میں اس کی بات کر رہا ہوں. ہاں, میں آپ کی بات پہ, نظام کی, میں اپنی بات کر رہا ہوں. الگ, میں آپ کی کبھی بھی بات نہ تو رد کرتا ہوں, نہ آپ کے کبھی بیچ میں بولتا ہوں. میں آپ کی بات نہیں کر رہا, آپ کا کہنا بالکل درست ہے. میں ایک الگ بات کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں نظام اگر آپ ڈسکریڈٹ دیں گے, کس چیئرمین کو دیں گے؟ رمیز راجہ کو جنہوں نے پلیئروں کو بہت زیادہ پاور دیا, بابر اعظم کو بہت زیادہ پاور دیا, نجم سیٹھی کو جنہوں نے, نجم سیٹھی کو جو مکی آرتھر کو لے کے آئے, ذکا اشرف کو جنہوں نے پرولونگ کیا سینٹرل کانٹریکٹ, وہ دیں گے. آپ تو, آپ کو پتہ ہی نہیں, اس لیے کہ ایک سال میں 3 چیئرمین ہو گئے اور چوتھا آنے والا ہے. باز گشت چل رہی ہے کہ جی پتہ نہیں ذکا اشرف کو ایکسٹینشن ملے گی یا نہیں. تو اوور آل ہمارا سسٹم ہی خراب ہے. ہم ڈومیسٹک کرکٹ کے پرفارمنس کو اگر جگہ دیتے ہیں, اسامہ میر ہمارے پاکستان کپ کے ٹاپ وکٹ ٹیکر, لیکن ہم ڈومیسٹک کرکٹ کے رن گیٹر طاہر طیب کو اس طرح نکال دیتے ہیں, ہم کامران غلام کو بغیر کھلائے نکال دیتے ہیں. ایک کنکشن کی وجہ سے اس کا ایک ون ڈے لگ گیا, تو ہم نے نئے پلیئروں کو چانس ہی نہیں دیا, اور اس میں ٹیم مینجمنٹ, پی سی بی اور کپتان سارے ذمہ دار ہیں. بالکل. کیا بس آپ کچھ ایڈ کر رہے تھے؟ 6 مہینے کا ایکسٹینشن مل گیا ہے ذکا صاحب کو. ویسے ایسے ہی ہے, تھوڑے تھوڑے دن کا ملتا ہے. ایک سوال ہے میرا بہت, ابھی آپ 3 مہینے سے کہاں کھیل رہے تھے؟ آپ سری لنکا میں کھیل رہے تھے. آپ نے T20 ان کا لیگ ڈومیسٹک کھیلا,
اپنا اظہر بھی کھیلا وہاں پہ, کامی بھی کھیلا ہے. کیسا موسم ہوتا ہے؟ بہت گرم, ڈرین کرنے والا, آپ ڈی ہائیڈریٹ ہوتے ہیں. مطلب کیا کوئی پلان, کیا انٹرنیشنل ڈپارٹمنٹ میں جو لوگ ہیں کیا انہوں نے پلان کرا تھا کہ ورلڈ کپ سے پہلے وہاں پہ اتنے میچز نہیں ہونے چاہیے؟ تو اسی لیے تو ٹیم لیتھارجک نظر آ رہی ہے. ہم ٹیم رسپانسبلٹی ہے لیتھارجک نہیں نظر آ رہی, اسی وجہ سے ٹو مچ کرکٹ نہیں ہو رہی ان کی. یہ لڑکے بات کر لیں پھر میں اس بات کا جواب. سب ایگزاسٹ ہو گئے وہاں پہ. یہ کوئی بہانہ نہیں بنا رہا. آتی ہے نا, وہ تو سب پہ آتی ہے نا, سب پہ آتی ہے, کیونکہ ہر بندے کا رول ہوتا ہے. دوسرا یہ ہے جو جہاں تک بات آ رہی ہے کہ ضرور یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر ایک بندہ غلط کر رہا ہے تو آپ اس کو جب غلط کرنے دے رہے ہیں نا تو آپ بھی اس غلطی میں شامل ہیں. یہ نہیں ہے کہ پھر ایک بندہ غلط کر رہا ہے آپ کہہ رہے ہو کہ یار ان دی اینڈ اس پہ آ جائے گی بات. بالکل صحیح بات. آئی تھنک کہ اگر آپ کی نظروں کے سامنے غلط ہو رہا ہے, چاہے وہ اگر کوچ سمجھ رہا ہے کپتان کے پاس پاور ہے یا چیئرمین کپتان کو پاور دے رہا ہے تو آپ شامل ہو گے نا, آپ کمپرومائز کر رہے ہیں. تو آئی تھنک کہ جو بھی باتیں یہاں ہو رہی ہیں آئی تھنک اس کا مجموعہ یہ کہ آپ کو کلیکٹیو رسپانسبلٹی لینی پڑے گی. یہ نہیں ہوگا کہ یار ہمارے ہسٹری میں ہی ہوتا ہے ایک قربانی کا بکرا بنے گا باقی ویسے ہی چلتا رہے گا. جب تک ایک ویژن نہیں آئے گا, جو آپ پہلے بات کر رہے تھے ری بلڈنگ پروسیس, ری بلڈنگ پروسیس کبھی ہوتا ہی نہیں ہمارا, کیونکہ آپ کا ویژن ہی ٹھیک نہیں ہوتا. آپ انویسٹ کرنے کی بات کرتے ہیں نا, انویسٹ صحیح جگہ ہوتا ہی نہیں ہے. ہم نے کتنا انویسٹ کیا اپنے ڈومیسٹک پہ, کتنا انویسٹ کیا, کتنے ہائی پرفارمنس سینٹر ہیں ہمارے. یہ جو کوچز ڈومیسٹک میں کام کرتے ہیں بیچارے 2-3 مہینے تو کام کرتے ہیں, ان سے آپ کیا رپورٹ لے سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا بہتری کی ہے. ہم کیسے بہتر ہوں گے پلیئر, کیسے ماڈرن ڈے کرکٹ کھیلیں گے. آج کہتے ہیں جی اٹھ کے ماڈرن ڈے کرکٹ کھیلنا شروع کر دیں. آپ ایئن مورگن کی مثال دیتے ہیں جس نے 8-10 سال سے انہوں نے پہلے کام کیا تھا, پلیئر تیار کیے تھے اس کے لیے. ایسے نہیں ہوتا کہ چھوٹے آپ کے گولز ہوتے ہیں کہ میں تھوڑے سے ٹائم کے لیے آیا ہوں, امیجیٹ وہ کر دوں. خیر ڈسکشن کو بڑھائیں گے, یہاں لیتے ہیں بریک, ہمارے ساتھ رہیے.